بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کی جو ہماری گزشتہ کلاس تھی اس میں ہم نے حدیث کا تعارف اور حدیث کی اہمیت و ضرورت اور حدیث کی شرعی اعتبار سے جو حیثیت ہے اس پر بات چیت کی تھی۔ آج ہم حدیث کی مختلف نوعیت سے مختلف اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں، حدیث کی جو قسمیں ہیں، ان پر بات چیت کریں گے۔ اور گزشتہ کلاس میں ہماری نوعیت کے اعتبار سے جو حدیث کی تقسیم ہے، 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں ریڈ کلر سے جو آپ کے سامنے موجود ہے سلائیڈ پر، نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں تو قولی، فعلی، تقریری۔ یہ گزشتہ کلاس میں اس پر ہم نے بات کر لی تھی کہ قولی حدیث کیا ہوتی ہے، فعلی حدیث کیا ہوتی ہے، تقریری حدیث کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج مزید جو حدیث کی اقسام ہیں، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، ان پر ہم بات چیت کریں گے اور ان کو مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ تو سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ نمبر 1، 2 اقسام تھی۔ نمبر 1 متواتر، وہ حدیث جس کو ہر دور میں اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کو جھوٹا کہنا یا ان کا انکار کرنا ممکن نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب تک وہ حدیث مرتب کتابی شکل میں آئی، اس وقت تک اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کو جھوٹا نہ کہا جا سکے، اتنی بڑی تعداد ہو اور ان کا انکار کرنا ممکن ہی نہ ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کی مثال سے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ مثال اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ دیکھیں اس کے سامنے 70 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں، جن لوگوں نے اسے روایت کیا ہے، ان کی تعداد 70 ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ایک بات کو اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سچ ہے اور وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، دوسری اس کی جو قسم ہے تعداد کے اعتبار سے، وہ ہے خبر واحد۔ خبر واحد وہ حدیث جو متواتر کی طرح نہ ہو، یعنی کسی دور میں اس حدیث کے راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو گئی ہو، اور اس میں کیا تھی شرط کہ اس کی تعداد 70 رہی ہو، اور یہاں پر خبر واحد کی میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ 10 سے کم رہی ہو، تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں خبر واحد۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والد، اس کی اولاد اور دیگر تمام مسلمانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں بیٹا، اس کے سامنے 3 لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب اس کے راویوں کی تعداد صرف 3 رہ گئی تھی، تو یہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ خبر متواتر میں تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اور خبر واحد میں وہ کہلائے گی خبر واحد جس کے راویوں کی تعداد کسی دور میں 10 سے کم ہو گئی ہو۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہ خبر واحد ہے۔ یہ ہو گئی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ نسبت کے اعتبار سے ہم نے ہماری سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 اقسام لکھی ہوئی تھی، حدیث قدسی، حدیث مرفوع اور حدیث موقوف۔ 3 احادیث آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث قدسی۔
حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں، اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مثال ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ دیکھیں بیٹا اس میں یہ حدیث ہے، لیکن اس میں جو یہ بات جو کی گئی ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہلاتی ہے حدیث قدسی۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو بنیادی فرق جو دونوں میں ہے حدیث قدسی میں اور قرآن میں بات بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح صرف تلاوت کرنا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح حدیث قدسی کی صرف تلاوت کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ یہ دونوں میں فرق ہے حدیث قدسی میں اور قرآن کریم میں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے دوسری قسم حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی قول یا فعل کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اس میں نسبت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف حدیث قدسی میں، اس میں نسبت ہوتی ہے کسی قول کی یا فعل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مثال سے دیکھتے ہیں ہم اسے۔ مثال اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا اور کپڑا دو اور اس کی استطاعت کے مطابق کام لو۔ یہ دیکھیں بیٹا حدیث مرفوع ہے، اس میں یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، یعنی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس میں وہ بات کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بات تھی وہ۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ حدیث قدسی، یہ حدیث مرفوع کہلائے گی۔ تیسری جو قسم ہے نسبت کے اعتبار سے وہ ہے حدیث موقوف۔ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی قول یا فعل کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف تھی قدسی میں، مرفوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، موقوف میں کسی صحابی کی طرف ہوتی ہے۔ تو مثال دیکھتے ہیں اس کی ہم۔ حضرت ابن عباس نے تیمم کی حالت میں نماز ادا کی۔ دیکھیں بیٹا یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں ایک عمل ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس عمل کی نسبت یا اس قول بھی ہو سکتا تھا، یہاں پر عمل ہے تو اس کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ تو یہ تینوں کے درمیان جو فرق ہو گیا وہ نسبت کا ہوتا ہے، یعنی قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، مرفوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت، اور موقوف میں کسی صحابی کی طرف کسی قول کی یا فعل کی نسبت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک فعل کی نسبت ایک صحابی کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہ ہو گئی نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ آگے ہم دیکھتے ہیں قبولیت کے اعتبار سے۔ قبولیت کے اعتبار سے ہم نے جو اقسام دیکھی تھی وہ تھی، ایک تھی مقبول اور دوسری تھی ضعیف حدیث، یا اسے مردود بھی کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں۔ تو سب سے پہلی جو تھی مقبول۔ اچھا اب مقبول بھی دو طرح کی ہوتی ہے یا دو قسمیں ہوتی ہیں مقبول کی بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کون سی دو قسمیں ہیں مقبول کی۔ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ مقبول کی دو قسمیں کون سی؟ ایک ہے صحیح اور دوسری ہے حسن۔ ایک صحیح ہے مقبول کی ایک قسم اور دوسری ہے حسن۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہے، جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو
محدثین نے 5 شرائط انہوں نے لکھی ہیں کہ اگر کوئی حدیث ان 5 شرائط پر پوری اترے گی تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی. اب وہ کون سی ہے 5 شرائط؟ سب سے پہلی ہے اتصال سند. یعنی اب یہ سند اسے کہتے ہیں کہ ایک تو حدیث ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے صحابیوں کا یا تابعین کا کہ کس نے کس سے یہ بات سنی ہے، اسے کہتے ہیں سند. یعنی ہر راوی اپنے پہلے راوی سے حدیث حاصل کی ہو، یعنی اس میں کوئی بیچ میں وقفہ نہ ہو، ایک لڑی ہو پوری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو. مثال کے ذریعے سے ہم اسے سمجھیں گے، آگے اس کی مثال آئے گی پھر ہم سمجھیں گے اسے. نمبر 2، وہ جو راوی ہے جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ہوں، ثقہ ہوں، فاجر نہ ہوں، وہ ایک سچے مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری جو اس کی شرط ہے وہ ہے کہ ہر راوی میں قوت ضبط و حفظ سینے میں ثبت ہو، یعنی اس کا قوت حافظہ بہت اچھا ہو اور اس نے اس کے بارے میں یہ بالکل اعتماد کے یا کنفرم ہو اس کے بارے میں کہ یہ جو راوی ہے یہ بالکل اس کا قوت حافظہ بالکل درست ہے اور اس کے بارے میں یہ 100% شور ہو کہ یہ راوی بالکل صحیح اس کا قوت حافظہ ہے. تو یہ شرط بھی راوی کے اندر ہونا ضروری ہے. شذوذ نہ ہو، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ثقہ راوی کسی دوسرے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتے ہو، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی زیادہ جو ثقہ راوی موجود ہے اس کی مخالفت نہ کرتے ہوں. 5ویں شرط علت نہ ہو، یعنی کوئی حدیث میں ایسا کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے. اچھا، یہ مخفی نقص جو ہے یہ محدثین ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں مخفی نقص موجود ہے. تو یہ 5 شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث صحیح کہلائے گی. اس کو مثال کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو امام مالک نے، ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، ان کو ان کے والد جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے. اچھا بیٹا دیکھیں، اب امام بخاری سے لے کر جبیر ابن مطعم صحابی تک یہ جو نام ہے، ایک کس سے کس نے سنا ہے، ان سے یہ جو پورے ایک تسلسل ایک لڑی ہے، اسے کہا جاتا ہے سند. اب اس میں دیکھیں امام بخاری یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جبیر بن مطعم تک اور ان سے ان کے بیٹے محمد بن جبیر سے سنی ابن شہاب زہری نے، ابن شہاب سے سنی مالک نے، امام مالک سے سنی عبداللہ بن یوسف نے، اور عبداللہ بن یوسف سے سنی امام بخاری نے. تو یہ دیکھیں پورا ایک تسلسل ایک لڑی ہے جو ملی ہوئی ہے امام بخاری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس میں کوئی بیچ میں تعطل نہیں ہے، یہ لڑی کہیں سے ٹوٹی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے اتصال سند، یعنی سند بالکل ملی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری ہے. اور اس میں جو صحابی ہیں وہ بھی تمام کے جو اس میں راوی ہیں ان میں سے ہر ایک راوی میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں، عادل بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا قوت حافظہ بھی بالکل درست ہے، وہ کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتے، اور حدیث میں کوئی علت بھی نہیں ہے، یعنی کوئی مخفی عیب بھی نہیں ہے. تو اس حدیث میں تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اس حدیث کو کہا جائے گا صحیح حدیث. اور وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. اس کے بعد حدیث کی مقبول جو تھی اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے حسن، حدیث حسن. حدیث حسن کے لیے 4 شرائط ہیں. حدیث حسن کے لیے 4 شرائط ہیں. جس طرح حدیث صحیح کے لیے 5 شرائط تھی، ان میں سے صرف ایک شرط اگر کم ہو جائے تو وہ حدیث صحیح نہیں رہتی، بلکہ وہ حدیث حسن میں شمار ہوتا ہے اس کا. 4 شرائط دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم نے ان پر بات بھی کر لی ہے. اتصال سند بھی ہونا ضروری ہے، راوی عادل ہو یہ بھی ضروری ہے، کوئی شذوذ نہ ہو یہ بھی ضروری ہے،
علت نہ ہو یہ بھی ضروری ہے حدیث حسن کے لیے. صرف ایک شرط ہے جو وہ یہ ہے کہ ہر راوی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے سلائیڈ پر، قوت حافظہ جو ہے اگر وہ کسی کا کمزور بھی ہے اگر تو وہ جو حدیث ہوگی، وہ جو روایت ہوگی وہ حدیث حسن میں شمار ہو جائے گی. اگر ایک شرط نہیں پائی جا رہی، اس میں قوت حافظہ ہونا حدیث صحیح میں بالکل ضروری ہے، اس کی شرائط میں ہے، لیکن حدیث حسن کی شرائط میں نہیں ہے قوت حافظہ کا مضبوط ہونا، لہٰذا وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک شرط کم ہو گئی تو وہ حدیث حسن میں شمار ہوگی. اگر قوت حافظہ میں ذرا کمزوری ہے تو وہ حدیث حسن میں شمار ہوگی. اس کی مثال دیکھتے ہیں ہم. مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. اب اس کی سند دیکھتے ہیں. اس حدیث کی روایت میں محمد بن عمر بن علقمہ نے کی ہے. اس حدیث کی روایت محمد بن عمر بن علقمہ نے کی ہے، اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے. اب اس حدیث میں ایک راوی موجود ہے محمد بن عمر، حفظ و ضبط میں کمزور ہیں. دیکھیں حفظ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث حسن ہوگی. باقی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، صرف ایک شرط نہیں پائی جا رہی، وہ ہے قوت حافظہ والی جو تھی. یہ دیکھیں حفظ و ضبط آپ کے سامنے موجود ہے. محمد بن عمر جو ہیں ان میں قوت حفظ و ضبط کی ذرا کمزوری تھی، تو اس لیے اس حدیث کو حدیث حسن کہا جاتا. باقی چاروں شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں جو صحیح حدیث میں پائی جاتی ہیں. یہ دیکھیں باقی وہ چاروں شرائط کون سی تھی، یہ دیکھیں. اتصال سند بھی ہے، سند بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہی ہے. اس کے جو راوی ہیں وہ بھی عادل بھی ہیں، وہ مسلمان اور گنہگار بھی نہیں ہیں. اس میں کوئی راوی دوسرے کی مخالفت بھی نہیں کرتا ہے اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی، اور نہ اس میں کوئی مخفی عیب ہے. چاروں شرائط پائی جا رہی ہیں، صرف ایک شرط جو ہے وہ کیا ہے، قوت حافظہ والی شرط وہ نہیں پائی جا رہی، تو یہ حدیث حسن کہلائے گی. اس کے بعد ہم دوسری یعنی قبولیت کے اعتبار سے جو دوسری جو قسم ہے وہ ہے ضعیف حدیث. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ حدیث جو اپنے اندر حدیث حسن کی 4 شرائط نہ رکھتی ہو. جو اپنے اندر حدیث حسن کی 4 شرائط نہ رکھتی ہو وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے. یعنی جو 4 شرائط حدیث حسن میں ہیں، ابھی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، اتصال سند ہے، اور اسی طرح اس میں راوی کا عادل ہونا، شذوذ نہ ہونا اور علت نہ ہونا، تو یہ چاروں شرائط بھی نہیں پائی جاتی تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. یا حدیث اصطلاح حدیث میں اس کے لیے ایک اور اصطلاح بھی ہے، وہ ہے علم حدیث میں اس کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے مردود. ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم نے حدیث کی مختلف اعتبار سے حدیث کی تقسیم پڑھی ہے، مختلف اعتبار سے. یعنی یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے اس وقت قبولیت کے اعتبار سے ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھی اس سے پہلے وہ تھی نسبت کے اعتبار سے. نسبت کے اعتبار سے 3 اقسام تھی، حدیث قدسی، مرفوع اور موقوف. پھر ایک آپ نے اور پڑھی وہ تھی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی وہ تھی نوعیت کے اعتبار سے. تو یہ آج ہم نے پڑھی ہیں. اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں.